اس کی میں حقیقت آپ کو بتاؤں، آپ آخر تک میری ویڈیو ضرور سنیں اور میں لاجک کے ساتھ اور ایویڈنس کے ساتھ آپ کے ساتھ بات کروں گا۔ یہ ساری گیم جو ہے یہ انڈینز اسٹوڈنٹس کے لیے کی جا رہی ہے۔ جتنے بھی ایجوکیشنل ویزاز ہیں اس کے اوپر انڈینز جو امریکہ کے اندر آتے ہیں اور ایڈجسٹمنٹ آف سٹیٹس کرتے ہیں، یہ ساری پلاننگ آپ کے لیے ہے، آپ کو روکنا مقصود ہے۔ یہ پالیسی میمو جو ہے یہ اوور رائٹ نہیں کر سکتا ایکٹ کو، کانگریس کا ایکٹ جو 245 ہے جس کے اندر یہ سب پروویژنز دی گئی ہیں۔ جہاں بھی ہیں خوش رہیں۔ میری پہلی ویڈیو بہت بہت شکریہ آپ سب لوگوں کا، آپ نے اس کو سراہا اور آپ نے اس کو حقیقت جانا۔ میرا مقصد بھی یہی ہے کہ میں فیکٹس جو ہیں اس پر بات کروں، نہ کہ ویوز کے لیے اور نہ لائکس کے لیے اور نہ سبسکرپشن کے لیے بات کروں۔ مجھے خوشی ہوئی ہے کہ آپ لوگوں نے انڈرسٹینڈ کیا ہے کہ میں کیا کہنا چاہ رہا تھا۔ دیکھیں، یہ جو کہہ رہے ہیں آپ کے پالیسی میمو جو ہے USCIS نے DHS نے ایک جو ہے ایشو کر دیا ہے، اس کی میں حقیقت آپ کو بتاؤں، آپ آخر تک میری ویڈیو ضرور سنیں اور میں لاجک کے ساتھ اور ایویڈنس کے ساتھ آپ کے ساتھ بات کروں گا۔ میرے کچھ دوست جو ہیں اردو میں ویلاگنگ کرتے ہیں، انہوں نے ناگواری کا اظہار بھی کیا ہے، لیکن حقیقت ہے، آپ اس کو جھٹلا نہیں سکتے۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ پالیسی میمو جو ہے یہ USCIS نے اپنے ایجنٹس کے لیے، اپنے آفیسرز کے لیے ایشو کیا تھا، یہ ایک انٹرنل چیز تھی، لیکن اس کو جان بوجھ کے جو ہے وہ لیک کیا گیا اور پبلک کے سامنے لایا گیا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ خوف و ہراس پھیلایا جائے، جو لوگ اس طرح کی پلاننگ کرنا چاہ رہے ہیں وہ اس سے رک جائیں اور کہیں جی یہ تو بڑے مسائل ہمارے لیے ہو جائیں گے، اور یہ ایڈجسٹمنٹ آف سٹیٹس جو ہے یہ تو تقریباً آپ اس کو ختم سمجھیں اور لوگ رک جائیں گے۔ اور میں آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں، میرے انڈین دوست جو ہیں، میرے انڈین ویورز، میرے انڈین بھائی جو مجھے سبسکرائب بھی نہیں کرتے، معذرت کے ساتھ یہ ساری گیم جو ہے یہ انڈینز اسٹوڈنٹس کے لیے کی جا رہی ہے۔ جتنے بھی ایجوکیشنل ویزاز ہیں اس کے اوپر انڈینز جو امریکہ کے اندر آتے ہیں اور ایڈجسٹمنٹ آف سٹیٹس کرتے ہیں، یہ ساری پلاننگ آپ کے لیے ہے، آپ کو روکنا مقصود ہے۔ اور سنا یہ ہے کہ آپ کی تعداد بھی یہاں پہ بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ کینیڈا کا جو سچویشن ہے، اس کے بعد UK کی جو سچویشن ہے، یہ ایشینز کی وجہ سے ہوئی ہے، اور یہ سفید رنگ والے جو ہیں وہ برملا اس کا اظہار کر رہے ہیں۔ اب یہ چیمہ گوئیاں ہو رہی ہیں کہ یہاں پہ بھی امریکہ کے اندر اس طرح کی سچویشن بن رہی ہے کہ ایشینز آ کے اپنے گینگز بنا رہے ہیں، اپنی طرح رہنا چاہ رہے ہیں، اپنے ریلیجیس معاملات جو ہیں اس کو وہ اسی طرح کرنا چاہ رہے ہیں جس طرح اپنے ملکوں میں کرتے ہیں، تو ان کو کس طرح روکا جائے۔ باقی میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا کہ گوگل اور Amazon اور دوسرے جتنے بھی بڑے بڑے ادارے ہیں، ان کے CEOs جو ہیں انہوں نے وہ کہاں کے ہیں، اور انہوں نے پچھلے 4-5 سال میں کون سے ملک کے ویزے جو ہیں وہ نکالے ہیں۔ ایجوکیشنل ویزوں کی بات کر رہا ہوں، امپلائمنٹ ویزوں کی بات کر رہا ہوں، تو یہ ساری گیم جو ہے یہ اس طرح ہو رہی ہے۔ بہرحال آگے چلتے ہیں، میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ دیکھیں، یہ پالیسی میمو جو ہے یہ اوور رائٹ نہیں کر سکتا ایکٹ کو، کانگریس کا ایکٹ جو 245 ہے جس کے اندر یہ سب پروویژنز دی گئی ہیں کہ آپ اگر آتے ہیں تو آپ یہاں پہ آ کے ایڈجسٹمنٹ آف سٹیٹس کر سکتے ہیں۔ اب میں آپ کو ایک مثال دیتا چلوں کہ کسی بھی ایشین ملک سے، فرض کریں افغانستان سے یا پاکستان سے، کوئی بھی اس طرح کا شخص جو ہے وہ امریکہ کے اندر آتا ہے نان امیگرنٹ ویزا لینے کے بعد، اور یہاں پہ آ کے وہ کہتا ہے کہ جی مجھے اپنے ملک میں خطرہ ہے، مجھے جان کا خطرہ ہے، مجھے مال کا خطرہ ہے، مجھے وہاں پہ غیر قانونی طور پہ اریسٹ کیا جائے گا، وہاں ہیومن رائٹس نہیں ہیں، میرے فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں وہ متاثر ہو رہے ہیں، مجھے ان چیزوں کا خطرہ، اور وہ یہاں پہ آ کے اسائلم فائل کرتا ہے۔ اب مجھے بتائیں کہ ایڈجسٹمنٹ آف سٹیٹس سب سے زیادہ کیس جو آتے ہیں وہ اسائلم کے آتے ہیں، تو کیا یہاں پہ USCIS یا DHS یا گورنمنٹ اس کو کہے گی نہیں آپ اپنے ملک میں جائیں اور وہاں سے آپ اسائلم اپلائی کریں؟ از اٹ پاسبل؟ یہ ہو سکتا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے مجھے اس ملک میں خطرہ ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جائیں اور وہاں سے جا کے آپ اپلائی کریں؟ اٹ وانٹ ورک۔ اسی طرح جو دوسرے نمبر پہ کیسز آتے ہیں وہ شادی کے آتے ہیں۔ دیکھیں، یہ پروویژن جو ہے یہ دی گئی ہے کہ آپ اس ملک میں آئیں، اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا سب کچھ جو ہے کیمسٹری ملتی ہے تو آپ شادی کریں، اور اس کو ایڈجسٹمنٹ آف سٹیٹس کہتے ہیں، اور یہاں پہ جو ہے وہ آپ کا ویزا جو ہے وہ گرین کارڈ میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو سب سے زیادہ ویزے ایڈجسٹمنٹ آف سٹیٹس میں آتے ہیں وہ ایجوکیشنل ویزے آتے ہیں۔ اب ایجوکیشنل ویزوں کی بات جہاں تک ہے تو وہ ویزے اگر فرض کریں یہاں پہ کہتے ہیں کہ جی آپ کی شفٹنگ جو ہے وہ نان امیگرینٹ سے گرین کارڈ پہ نہیں ہوگی، آپ اپنے ملک میں جا کے پروسیس کریں، تو آپ اپنے ملک میں جا کے پروسیس کریں نا، آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہے۔ وہ پروسیس وہاں پہ کونسلر سروس جو ہے
وہ پروسیس کرے گی اور آپ کا ویزا لگے گا اور آپ یہاں پہ آ جائیں گے. مقصد صرف یہ ہے کہ ان لوگوں کو روکا جائے. اس کے علاوہ میں آپ کو یہ ٹرانسلیشن کر کے دے رہا ہوں انگلش کی. اسی جو میمو ہے اس کے اندر آپ نیچے جا کے دیکھیں پیج 6 پہ یوز لکھا ہوا ہے اور اس کے نیچے 4-5 لائنیں لکھی ہوئی ہیں. یہ لائنیں انہوں نے اپنے آفیسرز اور ایجنٹس کے لیے لکھی ہیں. اب میں آپ کو یہ ٹرانسلیشن انگلش میں بتاتا ہوں کہ یہ کیا لکھا ہے. This policy memorandum is intended solely for the guidance of USCIS personnel in the performance of their official duty, but it does not remove their discretion in making adjudicatory decisions. It may not be relied upon to create any right or benefit substantive or procedural enforceable under law or by an individual or other party in removal proceedings, in litigation with the United States, or in any other form of manner. اب اس کا اردو میں ترجمہ یہ ہے کہ یہ پالیسی میمورینڈم صرف اور صرف USCIS آفیشلز کے لیے بنایا گیا ہے. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ جو پہلے فیصلے کرتے تھے ان کا اختیار واپس لیا جا رہا ہے. وہ اسی طرح فیصلے کریں گے. اور دوسرا یہ کہا گیا ہے کہ اس پالیسی میمورینڈم کو کسی بھی عدالت میں کسی بھی جگہ استعمال نہیں کیا جا سکتا. تو اس سے آپ اس کی اہمیت کا اندازہ لگا لیں کہ اس کی کیا اہمیت ہے. اس کی کچھ بھی اہمیت نہیں ہے. کوئی بھی ایپلیکنٹ اگر انہوں نے کسی کے ساتھ کوئی اس طرح کی ڈسکریمنیشن کی تو کوئی بھی شخص اگر کورٹ میں چلا گیا تو وہ اس پالیسی میمورینڈم کو کورٹ جو ہے نہیں دیکھے گی. یہ پالیسی ہے. وہ لا دیکھے گی کہ لا کیا ہے اور کانگریس نے کیا لا پاس کیا ہے جو 245 INA 245 ہے. کورٹ اس کے ذریعے جو ہے وہ فیصلہ دے گی. تو اس طرح یہ لوگ کسی طرح بھی آپ کو روک نہیں سکتے. تو میرا مقصد کہنے کا یہی تھا کہ بالکل بھی یہ ایک غلط صورتحال پیدا کی جا رہی ہے اور آپ اس پہ توجہ نہ دیں. آپ اسی طرح اپنے سارے معاملات کو روزمرہ کے کام اور جو کچھ آپ کرنا چاہتے ہیں آپ اس کو کنٹینیو کریں. جہاں بھی ہیں خوش رہیں.